اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإنما جعل الإعراب او مجهول او بلا تھی وی إنما جعل الإعراب في آخر الاسم المعرب لأن نفس الاسم تدل على المسمى والإعراب على صفته او ان نفس الاسم والإعراب على صفته ولا شك أن الصفة صفات متأخرة عن الموصوف فالأنسب أن يكون فالانصاب الدال عليها أيضا متأخرا عن الدال عليه. بس ڈوکھا کیتے شو دے نے صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر بشک. سوال ہے اس کا جواب. سوال یہ ہے کہ جاء زید رأیت زیدن مررت بزیدن جاءنی ابوکا رأیت اباکا مررت بابیکا. اعراب اسم کے آخر میں کیوں آتا ہے؟ وچ آ جائے، شروع چ آ جائے، آخر تے نے تانوں چاہ نہیں پیائی تاں واسطے پرلے محلے چ واڑ دیتا جے. ہاں جی سوال ہے کہ جانی زید رأیت زیدن مررت بزیدن اور وہ ویسے مثالاں دیتیاں نے. سوال یہ ہے کہ اعراب اسم کے آخر میں کیوں ہوتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اعراب اسم کے آخر میں کیوں ہوتا ہے، شروع میں وسط میں اور شروع میں کیوں نہیں ہوتا؟ تو بول کو گجے یار. کہ اعراب اسم معرب کے آخر میں کیوں ہوتا ہے، شروع میں یا وسط میں کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس کا ملا علامہ جامی علیہ رحمہ جواب دیتے ہیں کہ ایک ہے نفس اسم. کون؟ زید تے ابو. نفس اسم دلالت کرتا ہے مسمى پر. نفس اسم دلالت کرتا ہے مسمى پر. جی رمضان، لفظ رمضان دلالت کردا ہے اس مسمى تے. لفظ حلوہ دلالت کردا ہے پلیٹ شے پئی ہے. نفس اسم دلالت کرتا ہے کس پر؟ اور اعراب دلالت کرتا ہے مسمى کی صفت پر. اعراب دلالت کرتا ہے مسمى کی صفت پر کہ اے مسمى ترکیب وچ اے فاعل بنے ہیں یا مفعول بنے ہیں یا مضاف الیہ بنے ہیں. سنے ہی کیا کہ جی جواب یہ ہے کہ نفس اسم ٹکڑے ٹکڑے کر کے یہاں ایک ہے خود اسم، ایک ہے اس کی صفت. نفس اسم دلالت کرتا ہے آخنا ادو ادب ختم والے سبارے پڑھ دے پہ ہیں. نفس اسم دلالت کرتا ہے مسمى پر اور اعراب دلالت کرتا ہے مسمى کی صفت پر کہ اے مسمى ترکیب وچ کی بنیا پیا. ایک اور اعراب دلالت کرتا ہے مسمى کی صفت پر. اور یہ بات بھی واضح ہے کہ موصوف پہلے ہوتا ہے صفت بعد میں ہوتی ہے. ہاں جی اور یہ بات بھی واضح ہے کہ موصوف پہلے ہوتا ہے اور صفت بعد میں ہوتی ہے. یہ بات بھی کیا او تو ہونا ہے تے علامہ بننا ہی نا کہ علامہ پہلوں تے جمنا بعد انج تے نہیں نہ ہونا. انج پہ تو موجاں ہو گئی ہیں. کو مدرس منگے تو بندہ کہ جی فلانی زنانی سون والی جمے گی تو مولوی تن دے دیاں گے. جی انج تے نہیں نہ ہونا جی. ہن سن، یہ تو ہے مسمى کے اعتبار سے. لہٰذا اب جو دال ہے کس پر؟ نہ صفت پر. یہ دال متأخر ہونا چاہیے اس دال سے جو دال ہے نفس اسم پر، مسمى پر. جو دال ہے مسمى پر، چونکہ مسمى پہلے تے صفت پیچھے تے لہٰذا جو مسمى کا دال ہے
وہ پہلے ہونا چاہیے اور صفت بعد میں ہونی چاہیے. یہ وجہ ہے کہ اعراب آخر میں ہوتا ہے کہ مسمہ کے دال اجے پورا ہووے اعراب آخر تے آوے. کیا کیا جی بس لہٰذا دال صفت پر جو دال ایک منٹ آخر دے پھر واجہ پورا آخنا ہی کوگو جائے. لہٰذا صفت پر جو دال ہے وہ یہ متاخر ہو اس شے سے جو دال ہے مسمہ پر. پورا جواب دے واجہ جائے. جواب اس سوال کا جواب یہ یہ ہے کہ ایک ہے نفس اسم. اسم اور ایک بس نفس اسم دلالت کرتا ہے کس پر؟ مسمہ پر. اور اعراب دلالت کرتا ہے مسمہ کی صفت پر. بھی یہ مسمہ ترکیب وچ کی بن رہا ہے واجہ. اور یہ بات اور ادھر یہ بات بھی واضح ہے کہ صفت متاخر ہوتی ہے موصوف سے. ہوں کیس جوڑ گئے تے ایتھے لیاونی فعل انصب. لہذا جو دال ہے ذات پر وہ دال مقدم ہونا چاہیے کس پر؟ اس پر جو دال ہے کس پر؟ دال ہے صفت صفت پر. تو اعراب دال ہے صفت پر، اسم دال ہے ذات پر مسمہ پر. اس لیے اعراب کے اسم کے آخر میں ہوتا ہے. اس لیے اعراب اسم معرب کے اور محض بنایا گیا. محض بنایا گیا اعراب اسم معرب کے آخر میں لے انا اس لیے کہ بن پہ بذالے کا بنان علی ان الفاعلیت تے ان دونوں کے مقابل یہ مدلول کی صفتیں ہیں. او مدلول دا فاعل ہونا، مفعول ہونا، مضاف الیہ ہونا، یہ ہوندیاں کی نے؟ صفتاں نے. کہ ایشا بس ہے. اس لیے کہ نفس اسم دلالت کرتا ہے مسمہ پر اور اعراب مسمہ کی صفت پر. کیڑی صفت؟ اس مسمہ دا فاعل ہونا. اس سے کون دلالت کرتا ہے؟ اعراب دلالت کرتا ہے. اور دوجا جملہ اور نہیں شک اس بات میں کہ صفت متاخرہ ہوتی ہے موصوف سے. اے دو گلاں ہن جوڑ کے نتیجہ پس انصب یہ ہے یہ کہ ہو دال علی الصفت بھی متاخر اس سے جو دال علی الموصوف ہے. دیسیو اور باس بنایا گیا اعراب اسم معرب کے آخر میں اس لیے کہ نفس اسم دلالت کرتا ہے مسمہ پر اور اعراب دلالت کرتا ہے اس کی مسمہ کی صفت پر. کیڑی؟ فاعل ہونا، مفعول ہونا، مضاف الیہ ہونا ہونے پر. اور نہیں شک اس بات میں کہ صفت متاخرہ ہوتی ہے موصوف سے. تو جب حقیقت نفس الامر میں ایسے ہے تو پھر دال بھی انجی ہونے چاہیے دینے. جی سب ہے یہ کہ وہ دال علی صفت بھی متاخر اس سے جو دال علی الموصوف ہے. ابھی شابہ نے کیا بنایا گیا اعراب کو اسم معرب کے آخر میں اس لیے کہ نفس اسم دلالت کرتا ہے مسمہ پر اور اعراب دلالت کرتا ہے مسمہ کی صفت پر. شابہ کیڑی صفت؟ فاعل ہونا ہو تو حاشیے پڑا ہے، مفعول ہونا، مضاف الیہ ہونا. نہیں شک یہ کہ صفت متاخر ہو موصوف سے. نہیں شک اس بات میں شک اس بات میں کہ صفت متاخر ہوتی ہے. ہو نہیں حکم نہیں دینا، گل دسنی ہے. ہوتی ہے متاخر ہوتی ہے موصوف سے. تے لہذا ہون اے کٹی کٹا نکلنا ہے. کیڑا؟ بس لہذا بس انصب یہ ہے یہ کہ ہو دال علی الصفت بھی متاخر اس دال سے اس سے الف لام موصولہ اس سے جو دال ہے موصوف پر. اگے وهو ماخوذ من اعربه اذا اوضحه فان زاحا اوضحه فإن الاعراب يوضح المعاني المبتدئه او صبر پیچھے لگ گئی کوئی. ایک ہوتا ہے اشتقاق. اب شے کندے کول بنی ہے؟ صرفیاں دے نزدیک مصدر
کوفیاں دے نزدیک مصدر مشتق فعل کولوں، بصریاں دے نزدیک فعل مشتق مصدر کولوں، تے صرف اسی بصریاں دے مطابق پڑھتے ہیں. تاں سر بھائی چ پڑھیا سی کہ مصدر سے اتنی چیزیں مشتق ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے اشتقاق لغوی کوگو. کیا ہوتا ہے کہ ایک لفظ دا لغوی معنی ہے، پھر اس لفظ نو اساں اپنی اصطلاح وچ استعمال کیتا. او جڑا لغوی معنی ہے نا، او معنی اس معنی دے نال مناسبت رکھدا ہے جس معنی وچ اساں اونوں استعمال کیتا ہے. اینوں آندے نے اشتقاق لغوی. کی آندے نے؟ وہ سنے ہی کیا کہتے ہیں اشتقاق لغوی کہ بھئی لفظ کا ایک لغوی معنی ہے لفظ کا، پھر ہم نے اس لفظ کو ایک اور معنی میں استعمال کیے، تو وہ جو لغوی معنی ہے اس معنی میں اور نئے معنی میں مناسبت ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایتھے ہن اعراب دا اشتقاق لغوی دسن لگے. کی دسن لگے؟ اے نہیں بھی اعراب بھی مصدر کو بنی یا مصدر فعل کو بنی، دوجا سوال نہیں ایتھے جی. اشتقاق لغوی کہ اعراب کو اعراب کیوں کہتے ہیں؟ اعراب کو کیوں کہتے ہیں؟ سنے ہی وہ تو تعریف پڑھی نا. واجب اعراب وہ حرکت ہے یا کہ مختلف ہوتا ہے مورب کا آخر اس حرکت یا حرف کے سبب سے. یہ تو پڑھے کہ نہیں؟ تاکہ دلالت کرے کون؟ مورب کے آخر کا اختلاف کس پر؟ ایسے معنی جو باری باری آ رہے ہیں کس پر؟ مورب پر. دھیان کریں جی. اے صرف اشتقاق لغوی. تو اعراب یہ معنوی طور پر ماخوذ ہے آرابہ سے. کس سے؟ یہ تو وہی سوال ہے کہ یہ تو پھر کوفیاں والا مذہب بن گیا کہ مصدر ماخوذ ہو گئے فعل کو آرابہ ماضی ہے. تو ان کا جواب ہے کہ اشتقاق لغوی ہے. کی ہے؟ اودوں ویخ واہ ہوا ماخوذ ایل اعراب اصطلاحی جڑا ہے نا، یہ ماخوذ آرابہ دی مصدر کولوں بمانا اوزاہا ہو. سنے ہی الاخر ہی. لہذا بھی اس تقریر نالو سوال دا جواب آ گیا کہ تا مصدر مشتق ہو گئی فعل کولوں تے تا کوفیاں دا مذہب بن گیا، حالانکہ اسی تا بصریاں دا مذہب لئی پھرنے ہیں. اور سنیا جے کہ کوئی نہیں. تو اعراب ماخوذ ہے کس سے؟ آرابہ سے. آرابہ یوریبو. اعراب کا معنی ہوتا ہے اوضاح یوزہ ایضاحاً واضح کرنا. یہ آخر کبری علامہ اعراب کا اشتقاق لغوی بیان فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اعراب ماخوذ ہے آرابہ سے. اور ہمارا کیا ہوتا ہے اصل کہ آرابہ زیدن کہ زید نے وضاحت کر دی امرن مثلا امر کی. جی اس کا معنی ہوتا ہے وضاحت کرنے. کیا معنی ہوتا ہے؟ اب یہ جو مصطلح اعراب ہے او حرکت یا حرف، اس میں وضاحت والا معنی کیسے پایا گیا؟ تو وہ یہ ہے کہ اعراب ہی تو وضاحت کرتا ہے معانی مقتضیہ للاعراب کی. رفع آیات رفع دسدا ہے کہ ایتھے جڑا معنی ہے نا وہ تقاضا کر رہا سی کی آوے؟ رفع آوے. نصب آئی تے نصب کی دس رہی ہے کہ یہاں معنی او فاعل مفعولیت والا تقاضا کر رہا تھا کہ نصب آوے الی آخرہ. تو یہ جو اعراب ہے حرکت یا حرف، یہ واضح کرتا ہے معانی مقتضیہ کو. معانی وہ کتنے ہیں؟ تینوں پیچھے پڑھنی، فاعلیت مفعولیت. رفع پڑھنا ہے تو پتہ لگنا ہے کہ ترکیب کی بنیا پہ. نصب پڑھنی ہے تو کی پتہ لگنا ہے؟ جار پڑھنی ہے تو کی پتہ لگنا ہے؟ اے مطلب جی مناسبت اعراب مصطلح اور اس کے درمیان اعراب لغوی کے درمیان یہ ہے کہ اعراب لغوی تو ہے وضاحت کرنی، اور یہ جو ناویوں نے جو اعراب کی تعریف کی ہے اس میں بھی وضاحت والا معنی پایا جا رہا ہے کہ یہ اعراب ہی تو وضاحت کرتا ہے نا کہ میں رفع دلالت کرتا ہے کہ اب اس کو یہ فاعل بنا ہوا ہے، اور نصب دلالت کرتے ہیں کہ یہ مفعول بنا ہوا ہے، اور جار دلالت کرتے ہیں کہ یہ مضاف الیہ بنا ہوا ہے. کہ کوئی نہیں. اور اعراب کیڑا او مصطلح کیڑا
مصطلح او ما حرکتن او حرف اختلاف آخر بہی جڑا ہے اے مصطلح او یہ ناویاں دا مصطلح اعراب بلا ہوئے اور اعراب مصطلح اور اعراب مصطلح ماخوذ ہے آرابہ سے ان دا معنی کہ جب وضاحت کرے وہ اس کی یعنی شاید ہی وضاحت کرنے ہون مناسبت کیونکہ اعراب بھی وضاحت کرتا ہے معانی مقتضیہ کی اور مقتضیہ للاعراب کی توفیہ اور اعراب مصطلح ماخوذ ہے اعرابہ سے جب وضاحت کرے وہ اس کی کیونکہ اعراب بھی وضاحت کرتا ہے معانی مقتضیہ کی اور وہ اعراب مصطلح ماخوذ ہے اعرابہ سے جب وضاحت کرے اس کی کیونکہ یعنی دا معنی یہ تو لغت نہیں میں تو ہر وقت جی اعراب بھی وضاحت کرتا ہے معنی مقتضیہ کی مقتضی یعنی مقتضی یا للاعراب کی معنی مقتضیہ للاعراب او من عائبت معدته اذا فسدت بس یا اعراب مصطلح ماخوذ ہے عربی کے اس محاورے سے عاربت معدتہ کہ اس کا معدہ خراب ہو گیا کہ اس کا اس آکھیا کدے چلے ہیں اس آکھیا فلانی جگہ تو پکی لین چلے ہیں اس آکھیا واپسی دو نام ہی اللہ دا واسطہ ہی جی واپسی یہ تو نام ہی خدا دا نام جی یا یہ اعراب ماخوذ ہے عربیوں کے قول عاربت معدتہ سے اس کا معنی کیا ہے معنی ہوتا ہے کہ اس کا معدہ خراب ہو گیا اس کا معدہ خراب ہو گیا جی اگے چل اللہ یکون الحمزۃ للسلب بس اب سوال ہے کہ جب عاربت کو باب فعال پہ لے گئے آرب یوربو تو پھر اس کا تو معنی ہوا معدہ خراب ہو گیا نا مطلب اعراب نے تھے کم خراب کر دیتا ہے کہتے ہیں نہیں اب حمزہ سلب کا بنائیں گے اب حمزہ انہوں نے قضیہ اتفاقیہ کنوں اور واجہ آجی ہونے نور انوار جو پڑھیا حمزہ سلب دا تھے بھی حمزہ سلب دا آگیا بھی ایک قضیہ اتفاقیہ بھی گلہ جڑ جانیاں کتاب بنیا دا انہوں کنوں تینوں تیری ٹوپی نو کہ اس بنا پر کہ حمزہ کس کا بنائیں گے سلب کا بنائیں گے کہ بھئی سلب فساد کی سلب فساد ہاں جی کیا کیا جی سوال ہے کہ اگر عاربت کا معنی ہو کہ اس کا معدہ فاسد ہو گیا اس کو باب افعال پر لے گئے تو پھر چوکھا فساد ہو گیا تو پھر اعراب کا مطلب ہے بھی اعراب جو ہے وہ فساد کرتا ہے حالانکہ یہ تو نہیں ہے جی تو اس کا جواب دیا ہے کہ جب اس کو باب افعال پر لے جائیں گے تو حمزہ سلب کا ہو جائے گا اب معنی کیا بنے گا فیکونو معنی ازالت الفساد بس اب معنی ہوگا آرابا یوربو اعراب کا فساد کا ازالہ فساد کا ہاں جی کیا کیا جی اب معنی ہو جائے گا آرابا یوربو کا فساد کا ازالہ تو فساد کا ازالہ کیا ہوتا ہے اصلاح ہوتی ہے نا درستگی کیا معنی بن جائے گا فساد کا ازالہ ہون پڑ گئے سمے یا بھی لأنه يزيل فساد التباس بعد المعانی ببعض بس اب مصطلح اعراب کو مولوی جی اعراب کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ یہ جو معانی ہے کہ اے تھے فاعل بندا پہ مفعول بندا پہ مضاف الیہ بندا پہ اے جڑا فساد پیندا ہے بھی ایتھے کون ہے اس فساد کا ازالہ یہ اعراب ہی تو کرتا ہے جی اس فساد کا ازالہ یہ اعراب ہی کرتا ہے رفع ازالہ کرے گا کہ یہ مفعول اور مضاف الیہ نہیں ہے بلکہ فاعل نصب جو ہے وہ ازالہ کرے گی کہ یہ فاعل اور مضاف الیہ نہیں ہے بلکہ مفعول ہے جار جو ہے وہ ازالہ کرے گی فساد کا کہ یہ صرف مضاف الیہ ہے باقی نہیں ہے کیا کیا جی اب مناسبت کیا ہوئی یہ ہوئی جو مصطلح اعراب ہے اعراب ہے یہ بعض معنی کا بعض سے بعض کے ساتھ جو التباس آتا ہے بعض آتا ہے اس کو ظاہر کرتا ہے اس کے فساد کو فساد کو ظاہر کرتا ہے یعنی اے دسدہ بھی اے ترکیب وچ فاعل ہی
اے ترکیب وچ مفعول ہے، اے ترکیب وچ مضاف الیہ. سنے او آشیے ہوتے نا، میں پھر بعد پڑھ دیں سارا. ایک مثال لکھی، مثلا پڑھیے ضرب زید عمر، کی پڑھیے ضرب زید عمر. ہن کوئی پتہ نہیں فاعل کیڑا ہے تے مفعول کیڑا ہے، جی کیونکہ مفعول دی فاعل تو تقدیم بھی تو ہو سکتی ہے. تو جس ویلے پڑھاں گے ضرب زید عمرن، جی اب اعراب نے وہ التباس دور کر دیا. کیا کہ زید کیا ہے، فاعل ہے، امر کیا ہے، اے مطلب بھی جی. ہن مانا کر او پچھوں یا یا او واہ ہوا ماخوذ نال لانے، اور یا اعراب مصطلح اعراب مصطلح ماخوذ ہے ماخوذ ہے عاربت معدہ تو ہو سے، معدۃ سے. اور جا بکسر المیم بھی ہے، سکون عین بھی، میدا بھی ہے تے معدہ بھی ہے، دو میں طرح جی ہوں. جب کہ جبکہ فاسد ہو جائے فاسد تو پھر سوال ہو گیا، پھر اعراب تو پھر کم گڑبڑ کرے گا. بنا کرتے ہوئے اس پر نہ کرتے ہوئے اس کہ ہوگا حمزہ ہوگا حمزہ سلب کے لیے، کس کے لیے، سلب کے لیے. اور خود بارو یعنی سلب فاعل عن المفعول اصل فعل. سنیں، اور وہ مصدر ہے جڑا جنی سلب کرنی ہے نا، وہ باب افعال میں جڑی ثلاثی مجرد دی مصدر ہے نا، ان دی سلب بھی. مثلا اشکیت زیدن، میں نے زید کی شکایت کا ازالہ کر دیا. میں نے زید کی شکایت کا ازالہ. جو مصدر ہے نا مجرد کون، شکایت، اس کا ازالہ کر دی، میں نے ان کی شکایت دور کر دی. چلو جی اوکے دے گیا میں سلب کے لیے. پس ہوگا بس ہوگا معنی اعراب کا اعراب کا ازالۃ الفساد، نام رکھا گیا اعراب مصطلح کا اعراب کے ساتھ. نام رکھا گیا اعراب مصطلح کا. مصطلح کون ہی، ما مختلف بھی، اے جڑا مصطلح ہے، نام رکھا کس کے ساتھ، اعراب کے ساتھ، اس لیے کہ مصطلح مصطلح زائل کرتا ہے بعض معانی کے التباس کے فساد کو بعض کے ساتھ. کے لباس کے ساتھ باز کے ساتھ. او یا اعراب دا لغوی معنی دسیا نے، او بلا ہوئے بھی یا وضاحت والا معنی ہے یا ازالہ فساد والا معنی ہے. جی یا اعراب مصطلح ماخوذ ہے عاربت معدۃ سے، جب فاسد ہو جائے، بنا کرتے ہوئے اس بار کے وہ حمزہ سلب کے لیے. بس ہوگا معنی اعراب مصطلح کا ازالۃ الفساد، نام رکھا گیا اعراب مصطلح اس کے ساتھ، اعراب مصطلح کا اعراب کے ساتھ، اعراب کے ساتھ، اس لیے کہ اعراب مصطلح ازالہ کرتا ہے بعض معنی کے التباس کے فساد کا بعض کے ساتھ. ہاں بعض کے ساتھ جو التباس ہے اس کا ازالہ فساد کرتا ہے. جی مصطلح ماخوذ یا ماخوذ ہے عاربت معدۃ سے، جب فاسد ہو گیا، بنا کرتے ہوئے اس پر کہ حمزہ سلب کے لیے ہے. پس ہوگا اعراب مصطلح کا معنی ازالۃ الفساد، اعراب مصطلح کا نام رکھا گیا اعراب کے ساتھ، اس لیے کہ اعراب مصطلح زائل کرتا ہے بعض معنی کے التباس کے فساد کو بعض کے ساتھ. عاشی تو وہ گل لکھ دو کر دیتی ہے. جی آگے جی متن پڑھ پہ لو. ونصب وجر. بس علامہ فرماتے ہیں اور اس کے انواع رفع اور نصب اور جر ہیں. علامہ فرماتے ہیں اور اس کے انواع رفع اور نصب اور جر ہیں. پھر ایک باری علامہ فرماتے ہیں اور اس کے انواع رفع اور نصب اور جر ہیں. ہوں پڑھ پھر دوبارہ وہ انواع انواع اعراب الاسم ثلاثۃ، رفع رفع و نصب و جر. بس علامہ جامع رحمہ فرماتے ہیں ہو ضمیر کا مرجع ہے انواع اس کے، یعنی انواع اسم کے اعراب کے، انواع اسم کے اعراب انواع اعراب کے، انواع اعراب کے اعراب کے. اعراب کندہ اسم دا، اعراب کندہ، اسم اعراب کندہ اسم اسم دا. یہ جو الاسم کا نا انواع اعراب الاسم، یہ سوال کا جواب دیا ہے. یہ سوال کا جواب سوال ہے کہ آگے بیان کیا ہے اعراب 3 قسم ہے، رفع نصب جر، حالانکہ جزم بھی تو اعراب ہے.
کہ کوئی نہیں ہے تے تو حسر ٹھیک نہیں ہے. ان کا جواب دیتا ہے کہ یہ اسم کے اعراب کے انواع بیان ہو رہے ہیں. یہ اسم کے اعراب کے انواع بیان ہو رہے ہیں. وہ فعل کا اعراب ہے. کون؟ جزم. ہاں جی کیا کہ جی سوال ہے کہ علامہ نے کہا کہ اعراب کی 3 قسمیں ہیں. کون سی؟ رفع نصب جر. حالانکہ جزم. جزم. اس کا جواب دیا ہے کہ یہ اسم کے اعراب کے انواع ہیں. کس کے؟ اسم کے اعراب کے انواع. ایشا بس ہے. تو آگے جو ہے نا سوال ہے کہ اعراب کے انواع رفع ہیں اور اعراب کے انواع نصب ہیں اور اعراب کے انواع جر ہیں. یہ تو غلط ہے. یہ تو غلط ہے. یہ تو ایک نوع انواع تو نہیں ہے جی. کیا کہ جی سوال ہے کہ او سائل کل انج اسم کے انواع ہیں. اعراب کے تو اسم نو چھڈ ہن تو اعراب کے انواع رفع ہیں اور نصب ہیں اور جر ہیں. تو یہ تو غلط ہے. سارے مل کے انواع نے کلا غلط نہیں. تو اس کا علامہ جامی علیہ رحمہ نے جواب دیا کہ انواعہ کی خبر جو ہے رفع نہیں ہے. رفع خبر یہ بنائے نا تو پھر بنے گا اعراب کے انواع رفع ہیں. حالانکہ رفع ہیں کلے انواع تو نہیں ہے. تو بتایا کہ اس کی خبر مقدر ہے ثلاثۃ. اس کی اعراب کے انواع 3 ہیں. اعراب کے ان 3 میں سے ایک رفع ہے, دوسری نصب ہے, تیسری جر ہے. کیا کیا جی جواب یہ ہے کہ یہاں انواعہ کی جو خبر ہے رفع نہیں ہے بلکہ اس کی خبر مقدر ہے. کیونکہ اگر یہ خبر بنائے نا تو پھر وہ سوال ہے کیڑا کہ رفع ہیں. اوے بیڑیا بھائی اعراب کے انواع رفع ہیں خبر جو بن گئی تو حالانکہ یہ کلا تو انواع نہیں ہے. تو اس کا جواب دیا خبر ثلاثۃ مقدر ہے. اس کی خبر مقدر ہے اور وہ ہے ثلاثۃ. امن بنا کے اور اعراب کے انواع 3 ہیں. ان میں سے ایک رفع ہے, دوسرا نصب, تیسری جر. اور سنیں ہی اور انواع اس کے آشیا ویک. سوال ہے یہاں کہا ہے انواعہ. کیا کہا ہے؟ آگے مبنی کافیہ پڑھیا جے کہ پڑھیا جے اوتھے آکھے سی القابہ. کیا کیسی یہ فرق کی انواع القاب وچ. سوال ہے کہ یہاں مصنف نے فرمایا ہے انواع الاعراب مبنی میں کہا ہے القاب بنا کے القاب. جی تو اس کا جواب دیا ہے کہ ہر ایک رفع نصب جر سے دال ہے ایک قسم پر معانی سے. معنی کی ایک نوع پر دال ہے. رفع دال ہے فاعلیت, رفع دال ہے نصب دال ہے جر دال ہے. چونکہ یہ جو 3 قسمیں ہیں نا یہ معانی کی 3 نوع پر دال ہیں اس لیے یہاں انواع کہا ہے. اور وہاں وہ جو ضم فتح کسر ہے نا وہ بنا کے انواع پر دال نہیں ہے. وہ تو صرف یہ ہے کہ مبنی کے آخر میں حرکت کون سی ہوتی ہے. کبھی وہ ضمے کی شکل میں ہے, کبھی نصب کی شکل میں ہے, کبھی نا وہ ضم فتح کسر کی شکل میں ہے. تو وہ اعراب کے انواع پر وہ معنی کے انواع پر نہیں دلالت کرتا. وہاں تو معنی مراد ہی نہیں ہے, وہاں امر واحد ہے. وہ کیا ہے؟ بنا کہ مبنی کی حرکت کون سی ہوتی. اس لیے القاب کہا ہے انواع نہیں کہا. یہ جو 3 قسمیں یہ معانی کے انواع پر دال ہیں اس لیے ان کو بھی انواع کہہ دی. اس لیے آگے جی اور انواع اس کے یعنی اسم کے اعراب کے انواع. کس کے؟ اور دیکھو تو ماد مقید کیا شارع نے اسم کے ساتھ اور اعراب کو اسم کے ساتھ اس لیے کہ اسم کے اعراب کے انواع بند ہیں کتنے میں؟ مطلق اعراب بند نہیں ہے کیونکہ جزم بھی قسم ہے. کس سے؟ تو او اعراب فعل دا ہے. اس سوال دا جواب دیتا ہے 3 ہیں
یہ متنبع کیا اس بات پر کہ انواع کی خبر ثلاثہ کا مجموعہ بنانا ہے، کلا کلا نہیں بنانا، سنیں ورنہ خرابی لازم آوے گی۔ تو پھر یہ ہوندا ہے کہ بھی اور پہلوں تے ہے آخر تے انواں دا عقیدہ ربط پہلوں تے ہے نا، عطف پہلوں تے ربط بعد بعد بھی ہے آخر تے جا کے کرنی ہے جی۔ چلو جی، تین ہیں، تین ہیں، رفع رفع اور نصب اور نصب اور جر، شاباش جی۔ اور انواع اس کے یعنی اسم کے اعراب کے انواع تین ہیں، رفع اور نصب اور جر۔ چل وہ نکیا اس کے یعنی اسم کے اعراب کے انواع تین ہیں، ایک رفع اور نصب اور جر نصب اور جر۔ ہیں حاضل هذه الاسماء الثلاثه مختصه بالحركات والحروف الاعرابيه ولا لا تطلق على الحركات البنائيه اصلا بخلاف بالضمه والفتحه والكسره فانها مستعمله في الحركات البنائيه غالبا وفي الحركات الاعرابيه على قله۔ ہاں، سوال ہے کہ ایک ہے رفع نصب جر، ایک ہے ضمۃ فتحۃ کسرۃ، ایک ہے بغیر تا کے ضم فتح کسر، ان میں فرق کیا ہے؟ ان میں فرق کیا ہے؟ تو علامہ یہ بیان کرتے ہیں، علامہ دو دسدے نے تیسرا حاشیت لکھا جے، علامہ فرماتے ہیں یہ جو تین نام ہیں کون، رفع نصب، یہ اسماء ثلاثہ مختص ہیں حرکات اور حروف اعرابیہ کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ حرکات اور حروف اعرابیہ۔ رفع حرکت اعرابی تے حرف اعرابی، نصب حرکت اعرابی اور حرف اعرابی، تے جر حرکت اعرابی اور حرف اعرابی، یہ تینوں حرکات بنائیہ پر بلڑ کلڑ نہیں بولے جاتے، نہ قلت کے طور پر نہ غلبے کے طور پر۔ کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں یہ تین اسماء جو ہے رفع نصب جر، یہ حرکات یہ مختص ہیں، یہ مختص ہیں حرکات اور حروف اعرابیہ کے ساتھ۔ جو حرکات اور حروف اعرابیہ ہیں نا، یہ ان کے ساتھ مختص ہیں، حرکات بنائیہ پر بالکل نہیں بولے جاتے۔ کن پر؟ بالکل نہیں بولے جاتے۔ اچھا جی، ان معنی کر لینا، یہ اسماء ثلاثہ کیڑے رفع نصب جر مختص ہیں حرکات اور حروف اعرابیہ کے ساتھ۔ اور اعراب دو قسم ہوندا ہے نا، اعراب بالحرف تے اعراب بالحرکت، سنیں، اور نہیں بولے جاتے حرکات بنائیہ پر۔ لکھی اندل بصریہ او تو ویکھ اندل بہرحال اندل کوفیہ، اے تنے بولے جاندے نے حرکات بنائیہ تے بھی کون، رفع نصب تے جار، معنی کر لا۔ اور یہ اسماء ثلاثہ مختص ہیں حرکات اور حروف اعرابیہ کے ساتھ اور نہیں بولے جاتے حرکات بنائیہ پر بالکل۔ شاباش جی۔ یہ اسماء ثلاثہ مختص ہیں حرکات اور حروف اعرابیہ کے ساتھ اور نہیں بولے جاتے حرکات بنائیہ پر بالکل۔ بالکل۔ اور ضمہ فتح تے کسرہ، یہ جو تین ہیں کون، ضمہ فتح اور کسرہ تا کے ساتھ، یہ حرکات بنائیہ میں بھی استعمال ہوتے ہیں، حرکات اعرابیہ میں بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن بنائیہ میں کثرت کے ساتھ، اعرابیہ میں قلت کے ساتھ۔ کیا کہ جی؟ اور ضمہ اور فتح اور کسرہ تا کے ساتھ یہ تین اسماء حرکات بنائیہ میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور حرکات اعرابیہ میں بھی، لیکن حرکات بنائیہ میں یہ غالب ہیں اور حرکات اعرابیہ میں قلیل ہیں۔ سنیں او تو ویک فی الحرکات بل فی الحرکات غیر اعرابیہ، او کا ضمہ قبل اتھے بھی استعمال نہیں۔ اچھا ادھر ویک ایک ہی لفظ نظر آ رہی، ضم فتح کسر،
یہ مطلق حرکات پر بولے جاتے ہیں. کون؟ ضم فتح اور کسر مطلق حرکات خواہ رابیاں ہو خواہ بنایا کیڑے جڑے تا تو بغیر نے ضم فتح اور کسر یہ مطلق حرکات پر بولے جاتے ہیں. جتھے جتھے جڑی گل آوے وہ زندہ باد. برخلاف برخلاف ضمہ ضمہ اور فتح اور کسرہ کے کیونکہ یہ مستعمل ہوتے ہیں حرکات بنائیہ میں بنایا میں غالباً اور حرکات اعرابیہ میں عربیہ میں قلت پر. کس پر؟ اچھا قلت پر استعمال کرینہ کی ہے. آندے نے نہ حمیر تو پڑھن لگے ہوئے جڑے 16 قسمہ اعراب دیاں بیان کی آندے نے بالضمات رفعن رفع حالت ضمے کے ساتھ نسبی حالت فتح کے ساتھ تے جری حالت تے پھر استعمال ہویا کہ نہ ہویا جی. وہ تے اعراب ہی کو اور کی شے ہے جی. ہاں جی برخلاف اے پھر اگوں آ رہے ہیں جی. فتح اور کسرہ کے کیونکہ یہ استعمال ہوتے ہیں حرکات بنائیہ میں غالباً اور حرکات عرابیہ میں قلت پر. خلاف ضمہ اور فتح اور کسرہ کے کیونکہ یہ استعمال ہوتے ہیں حرکات بنائیہ میں غالباً اور حرکات اعرابیہ میں قلت پر. اگے جی متن پڑھ متن. الرفع علم الفاعلیت والنصب علم المفعولیت والجر علم الاضافت. علامہ ابن حاجب رحمہ اللہ نے فرمایا ہے ہن دسنا ہے بے رفع کندی علامت ہے تے نصب ہندی علامت تے جار. ہندی علامت فرماتے ہیں رفع فاعلیت کی علامت ہے نصب مفعولیت کی علامت ہے تے جار اضافت کی علامت ہے. کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں کہ علامہ ابن حاجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رفع فاعلیت کی علامت ہے اور نصب مفعولیت کی علامت ہے اور جار اضافت کی علامت ہے. پھر ایک باری ابن حاجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رفع فاعلیت کی علامت ہے اور نصب مفعولیت کی علامت ہے اور جار اضافت کی علامت ہے. ایشا بس ہن پڑھ فرف حرکتاً کان او حرفاً علم الفاعلیت اے. علامت قول شیء فاعلا حقیقتاً او حکماً لے یشمل الملحقات مجول مفعول لیشمل اگے ملحقات نہیں جانے پیچھے آگا پیچھے ٹر پہ جنوں آکھے تو اتنے ٹر دے جی لے یشمل الملحقات بالفاعل ایضاً کالمبتدا والخبر مبتدا نہیں مبتدا اے او حمزہ ہوندا ہے جڑا الف لکھیا تو ایک باری الف پڑھ کے تے پھر حمزہ کے بکرا پڑھ دیدا ہے جی. حد ہو گئی یار. توجہ علامہ نے فرمایا فرفو کی شارح صاحب نے وضاحت فرمائی ہے کہ رفع کبھی حرکت کی شکل میں ہوتا ہے کبھی حرف کی شکل میں ہوتا ہے. کیا فرمایا علامہ نے علامہ نے فرمایا ابن فرف ہو تو شارح صاحب فرماتے ہیں کہ رفع جو ہے حرکت کی شکل میں ہوتا ہے کبھی حرف کی شکل میں. جانی زید ان کیڑی شکل وچ حرکت تے جانی ابو کا اے مطلب تو رفع حرکت کی شکل میں ہو یا حرف کی شکل میں یہ رفع علامت ہے فاعلیت کی. رفع علامت ہے فاعلیت فاعلیت کی. سوال ہے یہ یا نسبت کی ہے تو معنی بنا کہ رفع علامت ہے فاعل کی طرف جو شے منصوب ہے اس کی وہ کیڑی شے منصوب ہے جن دی علامت ہے. کیا کہہ جی سوال ہے کہ فاعلیت میں جو یا ہے یہ نسبت کی ہے یا نسبت کی منصوب طرف فاعل کے یعنی رفع علامت ہے اس کی جو فاعل کی طرف منصوب ہے وہ کیڑی شے ہے. کون سی شے جو شارح صاحب فرمایا پتر پٹھے نہ مریا کرو یہ یا تا نسبت کی نہیں ہے یہ مصدریت کی ہے. یہ یا تا مصدریت کی ہے. ہاں کیا کہ جی شارح صاحب فرماتے ہیں کہ یہ یا تا یہ یا نسبت کی نہیں ہے بلکہ یا مصدریت کی. معنی کیا بنا ہن سون بھی خلاصہ کے نکلیا رفع حرکت کی شکل میں ہو یا حرف کی شکل میں ہو یہ رفع شے کے فاعل ہونے کی علامت ہے. یہ شے کے فاعل ہونے کی علامت ہے. ہاں جی کیا کہ جی مطلب یہ بنا کہ رفع حرکت کی شکل میں ہو یا حرف کی شکل میں ہو یہ رفع شے کے فاعل ہونے کی علامت او شے تو مراد وہ اسم اور کیڑی شے مونگ پھلی تے نہیں نہ ہن گرمی چ کھانی جی کیا کہ جی پھر ایک باری
مطلب یہ بنا کہ رفع حرکت کی شکل میں ہو یا حرف کی شکل میں ہو، یہ شائع کے فاعل ہونے کی علامت ہے، فاعل ہونے کی علامت ہے۔ سوال ہے زید قائم میں رفع ہے تو دونوں ہی فاعل کوئی نہیں جی، سوال ہے کہ زید قائم میں رفع ہے اور دونوں فاعل نہیں ہیں، تو اس کا جواب دیا ہے کہ شے کے فاعل ہونے کی علامت ہے، شے کا فاعل ہونا حقیقتاً ہو یا حکمن ہو، اس کا جواب ہے کہ شائع کا فاعل ہونا یہ حقیقتاً ہو یا حکمن ہو، حکمن یہاں یہ حکمن فاعل ہے۔ یہ حکمن فاعل کا مطلب جس طرح فاعل ترکیب میں عمدہ ہے اسی طرح مبتدا خبر بھی ترکیب میں اے مطلب بھی عمدہ ہے۔ سنیں ہی تو آگے خود جواب دیا ہے کہ ہم نے یہ حقیقتاً اور حکمن کی وضاحت کیوں کی، تاکہ جو فاعل کے ساتھ ملحقات ہے باقی مرفوعات ان کو یہ شامل ہو جائے، جیسے مبتدا خبر وغیرہ جی۔ کیا کہ جی اس کا آگے جواب دے دیا کہ حقیقت خود مطلب وضاحت کر دی نا کہ ہم نے یہ وضاحت کیوں یہ حقیقت حکمن کی تفسیر کیوں کی، تاکہ شامل ہو جائے کون، اے عالم الفاعلیت، عالم الفاعلیت شامل ہو جائے کس کو، ملاقات کو۔ ملحقہ جیسے مبتدا خبر وغیرہ ہے۔ سنیں ہی یہ تینوں وچوں کون ہے، حقیقتاً او حکمن، حقیقتاً او حکمن۔ پس رفع رفع حرکت ہو یا حرف علم الفاعلیت ہے، فاعلیت ہے، یعنی شے کے فاعل ہونے کی علامت ہے، حقیقتاً فاعل ہو یا حکمنی فی کونی ہی عمدۃ من کل وجہ۔ نظر آ رہی کہ ترکیب وچ عمدہ ہے یعنی مسند ہے یا مسند لے توفیہ، تاکہ یہ کیوں وضاحت کی تھی، تاکہ شامل ہو جائے کون، عالم الفاعلیت شامل ہو جائے ملحقات بالفاعل کو بھی، جیسے مبتدا اور خبر اور ان دونوں کا غیر، کیونکہ مرفوعات اور بھی ہیں نا جی۔ یعنی شائع کے فاعل ہونے کی علامت حقیقتاً یا حکمن، اور تاکہ پچھو مانا کر چا پس رفع حرکت ہو یا حرف عالم الفاعلیت ہے، یعنی شے کے فاعل ہونے کی علامت ہے حقیقتاً یا حکمن، تاکہ شامل ہو جائے عالم الفاعلیت فاعل کے ملحقات کو بھی، جیسا کہ مبتدا اور خبر اور ان دو کا غیر، ان دونوں کا غیر عالم الفاعلیت ہے یعنی شائع کے فاعل ہونے کی علامت ہے حقیقتاً یا حکمن، تاکہ شامل ہو علم الفاعلیت ملاقات بالفاعل کو بھی، جیسے مبتدا اور خبر اور ان دونوں کی۔ مصنف الاشعار علیہ رحمٰ نے اے وضاحت کیوں کی تھی، تاکہ پتہ چلے کہ فاعلیت میں یہاں مصدریت کی ہے، نسبت کی نہیں، کیونکہ نسبت کی ہو تو معنی ہوگا کہ علامت ہے اس کی جو منسوب ہے فاعل کی طرف، حالانکہ ایک غلط ہے۔ اگے والنسب حركة كان أو حرفا علم المفعولية أي علامة كون الشيء مفعولا حقيقة أو حكما لے يشمل الملحقات به۔ تو ملاقات نہیں ہوندا نا بڑا بلا تھی بھی جی، اگر ساج جی راب دی قسمت اگوں ہون گے پھر پتہ لگے گا جی، پچھلے تو گئیاں۔ مصنف علیہ رحمٰ نے فرمایا والنسب، شارح صاحب وضاحت کرتے ہیں کہ نسب کی بھی دو شکلیں ہیں، کہ نسب حرکت کی شکل میں بھی ہوتی ہے رائے تو زیدن، نسب حرف کی شکل میں بھی ہوتی ہے رائے تو ابا کا، نسب حرکت کی شکل میں بھی جیسے رأيت زيدا، اور حرف کی شکل میں بھی ہوتی ہے جیسے رأيت ابا کا۔ تو نسب حرکت کی شکل میں ہو یا حرف کی شکل میں ہو یہ عالم المفعولیت ہے۔ انہوں دوبارہ سوال جواب دی ضرورت نہیں، یہ یا مصدریت کی ہے، معنی یہ ہے کہ نسب شے کے مفعول ہونے کی علامت ہے، نسب شائع کے مفعول ہونے کی علامت ہے۔ پھر وہی سوال ہے کہ جاءنی زید راکبن تاب زید نفسن، نسب ہے وے تے اے مفعول کوئی نہیں، اے تو اس کا جواب دیا حقیقتاً او حکمن، حقیقتاً ہاں جی کیا کہ جی
علامہ نے فرمایا ون نصب تو نصب خواہ حرکت کی شکل میں ہو یا حرف کی شکل میں ہو یہ مفعولیت کی علامت ہے، یعنی شائع کے مفعول ہونے کی علامت ہے، حقیقتاً ہو یا حکماً، شاباش شاباش تاکہ شامل ہو جائے علم المفعول کے ملاقات کو بھی شامل، اس لیے وضاحت کر دی کہ وہ جو ہے نا وہ شے مفعول بنے حقیقتاً یا حکماً. تو جس طرح مفعول فضلہ ہے وہ بھی فضلے ہوں، یعنی مسند مسند لے نہ بنے، مسند مسند لے نہ بننے میں ملحقات. خیر وہ اور بھی ہیں جی، یہ بازے بنتے بھی ہیں. اور نصب حرکت ہو یا حرف علم المفعولیت ہے، یعنی شے کے مفعول ہونے کی علامت ہے. وہ مفعول جو ہے وہ حقیقتاً ہو یا حکماً. ایک کیوں تعمیم کی تھی؟ تاکہ شامل ہو جائے علم المفعولیت ملحقات بالمفعول کو. جی اور نصب حرکت کی شکل میں ہو یا حرف کی شکل میں عالم المفعولیت ہے، یعنی شائع کے مفعول ہونے کی علامت ہے، مفعول ہونا حقیقتاً ہو یا حکماً، تاکہ شامل ہو جائے عالم المفعولیت مفعول کے ملاقات کو. ہاں جی شاباش جی شاباش جی. حرکت ہو یا حرف ہو علم المفعولیت ہے، یعنی شائع کے مفعول ہونے کی علامت ہے، حقیقتاً یا حکماً، تاکہ علم المفعولیت شامل ہو ملاقات بالمفعول میں. الجر حرکت کانا و حرفا علم الاضافت ای علامت کون الشیء مضافا الیہ. علامہ نے فرمایا جر، تو شارح صاحب نے فرمایا کہ جر حرکت کی شکل میں بھی ہوتی ہے، مررت بزید، حرف کی شکل میں بھی ہوتی ہے، مررت بابیک، کہ کوئی نہیں. تو جار حرکت کی شکل میں ہو یا حرف کی شکل میں ہو یہ علم الاضافت ہے، یہ علم یعنی شے کے مضاف الیہ ہونے کی علامت ہے، شے کے. ہاں جی علامہ نے فرمایا جار، تو آگے جامع الرحمہ فرماتے ہیں جار حرکت کی شکل میں ہو یا حرف کی شکل میں یہ علم الاضافت ہے، یعنی شے کے مضاف الیہ ہونے کی علامت ہے. جی سنیں اوتے ویخ سوال ہے ایتھے حقیقتاً و حکمن کی قید کیوں نہیں لگائی علامہ جامی نے؟ آخنا سوال ہے یہاں علامہ جامی نے حقیقتاً او حکمن کی قید کیوں نہیں لگی؟ لائیے پیچھے ہے بھی ان دا جواب ہے کہ مضاف الیہ کے ملحقات ہیں نہیں کوئی نہیں، یا ہیں تے بالکل تھوڑے جائیں، اس لیے حقیقتاً و حکمن نہیں کہا. جی اس کا جواب یہ ہے کہ مضاف الیہ کے ملحقات نہیں ہیں، یا ہیں تو تھوڑے ہیں، اس وجہ سے علامہ نے قید نہیں لگی. لگائیے جی سنیں. چلو جی اور جر اور جار حرکت ہو یا حرف علم الاضافت ہے، یعنی شے کے مضاف الیہ ہونے کی علامت ہے. کے مضاف الیہ ہونے کی علامت. اللہ نبی کریم من کر. اور جار حرکت ہو یا حرف علم الاضافت ہے، یعنی شے کے مضاف الیہ ہونے کی علامت. حرکت ہو یا حرف علم الاضافت ہے، یعنی شائع کے مضاف الیہ ہونے کی علامت ہے. وَإِذَا اگے وَإِذَا كَانَتْ ایک منٹ بسم اللہ. جانے کائنات آقا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ صحابہ وبارک وسلم. جی وَإِذَا وَإِذَا كَانَتْ الْإِضَافَةُ فِيهَا مَصْدَرًا لَمْ تُحْتَاجْ إِلَى إِلْحَاقِ الْيَاءِ الْمَصْدَرِيَّةِ إِلَيْهَا كَمَا فِي الْفَاعِلِيَّةِ وَالْمَفْعُولِيَّةِ. سوال ہے کہ پہلے فاعلیت مفعولیت کے ساتھ یا تا مصدریت کی لگائی ہے تے اضافت اے منگ کے لے آندی اینو اضافیت نہیں آکھیا. ہاں جی سوال ہے کہ فاعلیت اور مفعولیت میں یا تا مصدریت کی لگائی ہے اور اضافت میں یا تا مصدریت کی کیوں نہیں لگائی؟ اس کا جواب ہے کہ اضافت خود مصدر ہے، اضافت سننا، اضافت خود مصدر ہے اور فاعل اور مفعول خود مصدر نہیں ہیں، ان کو یا تا کے ذریعے مصدر بنایا ہے.
اس لیے وہاں یا تا لگائی اور اضافت خود مصدر ہے. ہاں جی جواب یہ ہے کہ اضافت خود مصدر ہے اور اس لیے یا تا کی ضرورت نہیں. برخلاف فاعل اور مفعول وہ مصدریں نہیں، ان کو یا تا لگا کر مصدر بنایا گیا ہے. وہ سمجھے ہی. اور جب جب ہے اضافت اضافت بے نفس ہا اور بقلم خود دو آپ مصدر مصدر تو نہیں احتیاجی. یا مصدریت کے الحاق کی طرف الیہا اس کے ساتھ اس کے ساتھ جیسا ہاں تو نہیں ہے احتیاط صبر جیسا کہ ایسا کہ فاعلیت فاعلیت اور مفعولیت میں. اور مفعولیت ہاں بشابہ جی. اور جب کہ ہے اضافت بنفسها مصدر خود بخود تو نہیں ہے احتیاط اور بے نفس ہاں کہہ دینا مصدر تو نہیں احتیاجی. یا مصدریت کے الحاق کی طرف الیہا اس کے ساتھ اضافت کے ساتھ جیسا کہ فاعلیت اور مفعولیت. کیونکہ وہ مفعول تے فاعل تا مصدرہ نہیں نا، یہ تے لے کے لا کے تے بنانیاں نہیں جی. کہ ہے اضافت بنفسیہ مصدر تو نہیں احتیاجی یا مصدریت کے الحاق کی بس کریے جس طرح کی فاعلیت اور مفعولیت میں کہ اتنے ضرورت پئی سی جی. چلو